اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے۔ اور جنہوں نے بھی اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ آئیے کچھ عرض و معروض ہو اس سے قبل پہلے ایک روایت سن لیں، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام سخاوی نے لکھا ہے کہ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز ہوں گے، تو ایک امت محمدیہ میں سے ایک شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں آپ کا امتی ایک اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ لگا لیے کہ میدان محشر میں اول و آخر سارے لوگ موجود رہیں گے، ہے نا؟ کتنی بھیڑ رہے گی، 2 4 10 20 50 لاکھ کا مجمع ہو جائے، کون کہاں ہے کسی کو کچھ خبر نہیں، مگر وہاں اول و آخر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں سب موجود رہیں گے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ وہ لے جا رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام اس بھیڑ میں تیز قدموں کے ساتھ ادھر جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار ہم سے اور آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ ہمیں پاس وفا کچھ بھی نہیں۔ تو سرکار علیہ السلام جائیں گے اور دونوں فرشتوں کو روکیں گے کہ روکو، کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو لے جایا جائے جہنم کی طرف۔ تو میرے آقا فرمائیں گے کیوں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اس کی نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لے کے چلو میزان پہ دوبارہ وزن کیا جائے۔ اچھا، میزان جو ہے اس پر وہ ایسا ترازو ہے کہ اس پر وزن کیا جائے گا۔ ہمیں جو عمل کرتے ہیں ہم تو گن کے نہیں دیا جائے گا ہمیں، ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ گن گن کے کرتے ہیں نا، یہ کیے یہ کیے یہ کیے یہ کیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ گن گن کے کرتے ہیں نیکیاں، مگر جب ملے گا ہمیں تو گن گن کے نہیں ملے گا، تول تول کے ملے گا۔ وجہ کہ اگر گن گن کے رب دے گا تو آپ اندازہ لگا لیجئے پھر کیا ہوگا۔ اچھا، میزان کتنا بڑا ہے جو ترازو جس پر وزن کیا جائے گا، تو زمین و آسمان اس میں سما جائے، یہ گہرائی ہے اس کی۔ تو اچھا، تول تول کے کیوں دے گا؟ کیونکہ اگر وہ عدد کے حساب سے دے، ہمارے اعتبار سے عدد کے حساب سے جتنی نیکی کی ہو پھر گناہ دیکھے گا، تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ تو اس نے کہا میں گن گن کے نہیں دوں گا، تم گن گن کے کرو، میں دوں گا تو تول تول کے دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے پھر اتنی وسعت میزان میں ہے تو یہ بھرے گا کیسے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سامان بھی ہمیں دے دیا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ صرف اسی ایک کلمے سے میزان کو بھر دے گا۔ تو سرکار علیہ السلام فرمائیں گے لے کے چلو، تو وہ فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس لیے ہم لے کے جا رہے ہیں۔
تو اتنے میں ندا آئے گی کہ اے فرشتوں، ہم نے محشر بھی انہی کے لیے قائم کی ہے، یہ ہمارا حبیب ہے، ہمارا محبوب ہے نا، کیونکہ محبوب محبوب ہوتا ہے۔ میں ایک بات یاد آئی تو سنیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی عرض کیا تھا کہ مولا میں کلیم اللہ ہوں اور وہ تیرے حبیب ہیں، تو مل فرق بین الحبیب و بین الکلیم، یہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ میں کلیم ہوں، کلیم اللہ ہوں، اور وہ آنے والے حبیب اللہ ہوں گے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کلیم اور حبیب میں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کلیم وہ ہے جو میری رضا چاہے، جو میری خوشی چاہے، میری مرضی چاہے، تو کلیم وہ ہے جو میری مرضی چاہے، اور حبیب وہ ہے جس کی مرضی میں چاہتا ہوں۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ پھر میں یہاں رک کے سمجھاتا رہتا ہوں، کل بھی ہمارے اعجاز بھائی اور شہدائے مصطفیٰ کمیٹی کے اقبال بھائی اور میں کافی دنوں سے جڑا ہوا ہوں آپ کی اسی مدینہ مسجد مہاڈا کالونی لوٹس کے پیچھے امام ہوں مدینہ مسجد میں۔ کل بھی ہم لوگ بیٹھے تھے تو یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ان کے فیضان آج بھی ویسے ہیں، تعلق ہمارا کمزور ہو گیا، ہمارا تعلق بہت کمزور ہو گیا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ان کو یاد کرنے کے لیے جنہوں نے پوری زندگی ہمیں یاد کر کر کے اور آنسو بہا بہا کر کے زندگی گزار دی۔ تو آ جائیں تھوڑا آگے جی۔ تو فرشتے لے کے پھر میزان پہ جائیں گے، اور جانے کے بعد ابھی میں موضوع پہ شروع نہیں ہوا ہوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ ایک الگ آیت ہے، میں صرف درود پاک کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ تو فرشتے لے کے جائیں گے، میزان پر عمل تولا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹ نکالیں گے، ایک پرچہ نکالیں گے، نیکیوں کے پلے میں ڈالیں گے، نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اب ایسے ماحول میں ایک تو نقطہ یہ سمجھیں کہ اربوں لوگ رہیں گے اس وقت، آبادی عالمی سطح پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 2012-14 تک 6 ارب کے قریب پہنچ گئے تھے، اب تو میرا خیال ہے اور بڑھ گئے ہوں گے، 7 ارب ہو گئے ہوں۔ یہ آبادی ہے پوری دنیا کی فی الحال، اب یہ کنٹینیو رہے گی، لوگ مرتے رہیں گے، اب پتہ نہ کتنے ہزار ارب محشر میں جمع ہوں گے، اس میں سرکار اپنے ایک ایک امتی کو دیکھیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، محبت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو ماں قبر میں نہیں، جو باپ آپ کا پرورش تو کرتا ہے مگر اگر کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، اچانک کچھ ایسا گرے اور پھٹ جائے، ٹھیک ہے، تو باپ پہلے بھاگتا ہے، ماں الگ بھاگے گی، بیٹا الگ بھاگے گا، اچانک حادثے ہو جائیں۔ پھر محشر، وہاں تو حال یہ ہوگا کہ 300 سال تک کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ ایک لفظ بول دے، یہ حالت ہوگی محشر کی۔ مگر ایسے ماحول میں نے کہا نہیں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، حادثات ہوں، معاملات ہوں، مگر وہ نبی جس سے ہم اور آپ پیار کرتے ہیں، آپ دیکھیں قبر میں ماں نہیں، باپ نہیں، بیٹا نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، تو کیوں نہ پیار کیا جائے ان سے، کیوں نہ محبت کیا جائے ان سے۔ آپ دیکھیں میزان ہے جس پہ وزن کیا جائے گا عمل، کوئی کام نہیں آئے گا محشر میں، نہ باپ پہچانے گا نہ ماں پہچانے گی، میزان پہ میرے آقا موجود ہیں۔ آپ کو پیاس لگے، اتنا پیار آپ سے کون کر سکتا ہے؟ آپ کو پیاس لگے محشر میں، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہو، امیر آدمی ہو، تو اس کے نوکر چاکر رہتے ہیں کہ باہر وہ دے دینا پانی اس کو، مگر حضور جیسا کوئی نہیں، آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ تو وہاں جب آپ کو پیاس لگے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کائنات پوری، مگر سرکار علیہ السلام اپنے ہاتھ سے آپ کو جام کوثر پلائیں گے، پیاس آپ کو لگے اور اپنے دست نبوت سے سرکار آپ کو پلائیں۔ پل صراط پہ جب آپ کے پیر ڈگمگائیں گے تو میرے آقا علیہ السلام سجدے میں ہوں گے،
ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ چٹھی نکالیں گے اور اس میں ڈال دیں گے تو نیکیاں بڑھ گئیں. اب یہ جس کا معاملہ تھا نا وہ شخص سرکار کو پہچانے گا نہیں کہ یہ کون ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو وہ تو جان رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں سب, مگر وہ پہچان نہیں رہا ہوگا کہ یہی ہیں جن کا کلمہ پڑھتا تھا میں. تو جب نیکیاں بڑھ گئیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے ماحول میں وہ فیل کریں کہ کیا حال ہوگا اس کا, کہ جہنم کی طرف جا رہا تھا اور بچا لیا گیا. اب وہ شخص کہے گا کہ اے حسین چہرے والے آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں گے اور فرمائیں گے تو دنیا میں جن کا کلمہ پڑھتا تھا نا میں تیرا نبی ہوں, میں تیرا نبی ہوں. تو عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے جو چٹھی ڈالی وہ کیا تھا کہ نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئیں؟ تو میرے آقا مسکرا کے فرمائیں گے کہ تو نے پوری زندگی میں مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا, وہ درود میں نے لکھ کے رکھ لیا تھا, وہی چٹھی میں نے ڈال دی ہے. یہ ہے درود پاک. اپنی زندگیوں میں اپنی سانسوں میں درود پاک کو شامل کر لیں. آپ ویسے آپ کام پہ جاتے ہیں, چلتے پھرتے رہتے ہیں, تو کیا اپنے نبی پہ آپ درود نہیں پڑھ سکتے چلتے چلتے؟ آپ کام کرتے رہیں, سرکار پہ درود پڑھتے رہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے, دونوں شامل کر لیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کیا تحفہ دیں؟ تحفے سے محبت بڑھتی ہے نا بھائی. آپ کو اگر کوئی آپ کا دوست گفٹ دے گا تو پھر آپ کو خوشی نہیں ہوتی یار میرا یہ دوست لایا ہے دیکھیں ماشاءاللہ. یا آپ کسی کو دو گے تو وہ خوش نہیں ہوتا یار کیا ضرورت تھی, ارے اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ میرا دوست ہے, ٹھیک ہے. یہ محبت کی علامت ہے گفٹ دینا. سرکار فرماتے ہیں محبت بڑھتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم سرکار کو کیا تحفہ دیں؟ وہ تو مالک کائنات ہیں, کچھ چیز تو دے نہیں سکتے. وہ خود جنت کے مالک ہیں, کائنات کے مالک ہیں, تو ان کو کیا دیا جائے؟ تو صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھ ہی لیا کہ سرکار آپ کو ہم تحفہ دینا چاہتے ہیں تو کیا دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تحفہ دینا چاہتے ہو تو درود پیش کیا کرو. اب اتنے لوگ بیٹھے ہو, کیا آپ سرکار کو تحفہ نہیں دینا چاہتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ تحفہ وہ درود پاک. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم جیسے گفٹ ہوتا ہے تو رپلائی بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی کو دیا تو پھر وہ بھی دے گا ہمیں کبھی کبھی. آپ دیکھیں کبھی چھوٹے بچے دیکھیں کہ ان کا برتھ ڈے وغیرہ ہوتا ہے جو جنم پیدائش وغیرہ, اب کوئی ان کو ایک چاکلیٹ بھی دے دے نا تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں. تو یا رسول اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے تو درود پاک آپ کے لیے تحفہ ہے, امت درود پڑھے اور آپ کا تحفہ مل گیا, آپ کو تحفہ ہو گیا. تو آپ کیا دیں گے امت کو؟ ہم نے تحفہ دیا, آپ نے قبول فرما لیا. اچھا ایک بات یہاں اور سن لیں, حدیث شریف میں مفہوم صرف سمجھا رہا ہوں, عربی نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت بچانے کے لیے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ میری قبر پر موجود ہے اور وہ پوری کائنات پوری دنیا کے آواز کو سنتا ہے. تو جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے مجھ پر, اب ایک خاص بات ہے یہ کہ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں ابن فلاں. اب غور کیجئے گا, صرف یہ تقریر کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس ویسے سنیں اور ختم ہو جائے بات, نہیں. وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے قبر شریف پہ, وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں, یعنی آپ کا نام اور آپ کے والد صاحب کا نام لیتا ہے وہ فرشتہ. اور کیا کہتا ہے سرکار سے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے. آپ ذرا سوچیں کبھی ٹھنڈے دل سے کہ ہم اور آپ اتنے پاپی اتنے گنہگار, مگر اگر درود پڑھیں نا
تو سرکار کے سامنے ہمارا نام پیش ہوتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں ہمارا نام پیش ہوتا ہے. اور پھر جیسے ہم نے درود پڑھا، اب اللہ کیا دیتا ہے ذرا غور کریں. اللہ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو فوری اللہ تعالی جس نے درود پڑھا ہے اس پر 10 مرتبہ اللہ درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آپ سرکار پہ 1 مرتبہ پڑھیں اور وہ رب ہو کے آپ پر 10 مرتبہ. یہ ہے درود پاک. اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بیوی کو، اپنی بچیوں کو گھروں میں تاکید کریں. میں اللہ کا شکر ہے اس مہاڈا میں، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ لوٹس کے پیچھے جو مہاڈا ہے پولیس چوکی والا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں میں نے تو صرف 1 روم خرید کر کے ابھی مطلب ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. اللہ نے چاہا جس دن ہو جائے گا تو میں اعلان کروں گا گونڈی سطح پہ. تو صرف وہ گھر اسی لیے میں نے خریدا ہے، اسی لیے بنوا رہا ہوں کہ اس میں 24 گھنٹہ بیٹھ کر کے سرکار پہ درود پڑھا جائے گا. یہ کام وہاں میں کروا رہا ہوں، صرف اسی لیے میں نے خریدا ہی ہے اس کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے درود پاک کی فضیلت. تو آپ ہمیشہ، اچھا ہاں وہ روایت مکمل کر دوں کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب صحابی نے پوچھا کہ سرکار ہم نے تو آپ کو گفٹ دیا، تحفہ دیا درود پاک کا، تو آپ کیا دیں گے امت کو؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے تحفہ دیا درود پاک کا تو میں اسے بھی تحفہ دوں گا. یعنی ایک طرف سے یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی تحفہ دیں درود پاک کا، نہیں. سرکار فرماتے ہیں میں بھی تحفہ دوں گا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تحفہ کیا ہوگا؟ میں نے تو درود پڑھا، یہ تحفہ ہوا، تو آپ کیا دیں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود پڑھا میں تحفے میں اسے اپنی شفاعت عطا فرماؤں گا. سرکار شفاعت کریں گے. تو اب درود پاک پڑھ لیجئے آپ لوگ. آواز نیچے نہیں جا رہی ہے، نہیں ٹھیک قریب پڑھ لیتے. ٹھیک. تو اپنی زندگیوں میں درود پاک کو شامل کر لیں. بالکل ہمیشہ پڑھیں. بالخصوص نوجوان طبقہ ہمارا، بڑے بوڑھے جو ہیں وہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کتنی میتیں آپ اٹھا چکے ہیں، کتنی لاشیں آپ لے جا چکے ہیں قبرستان. ایک دن آپ کو بھی اٹھا کے لے جایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی اس پر چند منٹ، بس 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، اور پھر چونکہ مزید اور بھی معاملات ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے نسبت کیوں کریں، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت کیوں رکھیں ہم؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ جانیے آپ. واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا قرآن حدیث سے کچھ دلائل آپ کے سامنے عرض کروں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. آگے ٹکڑا کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ. اے ایمان والو، یاد رکھیے گا اس سے مراد مومن لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کافر نہیں. اللہ سے ڈرو. تو ہم لوگ تو دن رات یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنی خشیت عطا فرما دے، اللہ اپنی خوف عطا فرما دے. کیونکہ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت آ جائے طبیعت میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغل خوری نہیں کرے گا، مال حرام نہیں کمائے گا، فحاشیت کی طرف نہیں جائے گا. کیونکہ اللہ کا خوف آ گیا نا، اللہ کا ڈر آ گیا. اب جب اللہ کا ڈر آ گیا تو وہ شریعت پہ مکمل عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی حتی المقدور. تو بندہ نمازی بھی ہوگا، روزہ بھی رکھے گا، ہے نا. تو جب وہ احکام شریعہ پہ عمل کرنے لگا اور اللہ کا خوف اس کی طبیعت میں آ گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، تو اب کیا ضرورت ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ بھئی مسئلہ تو حل ہو گیا نا. آج آپ کو کیا سمجھایا جاتا ہے
کہ آپ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، بے شک پڑھنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے، آپ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مجلس آپ سجائے بیٹھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی مر جائے تو مسلم قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پوری رات کھڑے ہوتے تھے، قرآن مقدس ختم فرماتے تھے، اور جب تہائی رات آتی تھی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روتے تھے اور کہتے تھے اتنا عظیم مقام آپ کا، اتنا عظیم مقام کہ فرماتے ہیں لو ان کشف السترۃ لمریدی انا بالمغرب وانا بالمشرق لسترتها، فرماتے ہیں کہ اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے، کپڑا ہٹ جائے سطر سے، کپڑا ہٹ جائے، سطر کھل جائے، اور اگر وہ پچھم میں ہے اور میں پورب میں ہوں تو میں وہاں سے ہاتھ بڑھا کے اس کی سطر پوشی کرتا ہوں۔ یہ شان ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف یہ رخ ہے، دوسری طرف حال یہ ہے کہ رات میں جب نماز پڑھتے تھے اور تہائی رات ہوتی تھی تو روتے تھے اور رو کے کہتے تھے مولا عبد القادر جیلانی کے لیے جہنم میں تو نے کون سا کونا بنا رکھا ہے۔ ہمارے دلوں سے خشیت نکل گئی ہے، ہم اتنے جری ہو گئے کہ کچھ بھی ہو یار، بس ایسے ہنستے کھیلتے اور چھٹکتے جنت میں جائیں گے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، 24 گھنٹے ہو جاتے، حضور یاد نہیں آتے آپ کو، اللہ یاد نہیں آتا آپ کو، پھر کس نے یہ پٹی پڑھا دیا کہ بھئی کچھ بھی کرو۔ تو یہ شان تھی آپ کی، مگر اللہ کے خوف کا حال یہ تھا، اللہ کی خشیت کا حال یہ تھا۔ اتنے بیٹھے ہیں، یہ جو دل ہے نا، خوف اور خشیت اور محبت کا یہ مرکز ہے۔ آپ چاندی کا برتن لے لیں، چاندی کا کوئی برتن لے لیں، ٹھیک ہے، اور چاندی کا برتن لینے کے بعد اس میں ایک ڈھکن گٹر کا پانی ڈال دیں آپ، یا صاف بہت مانجے صاف ستھرا برتن ہو، ٹھیک، اس میں ایک ڈھکن گٹر کا پانی ڈال دیں، پھر اس میں جو ہے 1 لیٹر بسلیری ڈالیں، پیئیں گے آپ؟ پورا پانی گندا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ برتن ہے، برتن، ٹھیک ہے، یہ برتن ہے، اور ہمارے اس کے اندر جو گندگی ہے وہ حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کبر ہے، بڑائی ہے۔ اب سوچ رہے ہو کہ محبوب بھی آ جائیں۔ آپ ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ابھی مجھے اعجاز بھائی نے فون کیا کہ امام صاحب آپ کو آنا ہے، میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالی، یہ میری خوش نصیبی ہے، شہدائے مصطفیٰ کمیٹی والے بلا لیتے ہیں مجھے کہ کم سے کم کچھ باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے مجھے۔ تو اب انہوں نے بلایا تو یہ محبت کرتے ہیں مجھ سے، تو یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ مارکیٹ میں آ کے ملو مجھے، آپ کا کوئی بہت جگری دوست ہو، سال 2 سال 4 سال نہ ملا ہو، فون کرے اچانک کہ بھائی میں آیا ہوں، تو آپ بولو گے آجا مچھی مارکیٹ میں، آجا اسٹیشن پہ، شور شرابے والی جگہ پہ نہیں بلاؤ گے، اس کو کیا کہو گے؟ فلاں ہوٹل میں آ، وہاں 2 ہی کرسی رہے گی، سامنے وہ رہے گا، ادھر آپ بیٹھو گے، کیونکہ اس سے محبت ہے، اس سے باتیں کرنی ہے نا۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تنہائی چاہیے، مارکیٹ میں تو آپ نہیں بلاتے ہو اپنے محبوب کو۔ اب اس کو ہم نے اور آپ نے مارکیٹ بنایا ہوا ہے، حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، عناد ہے، دنیا کی محبت ہے، میں ہے، ہم ہے، اور آپ یہ چاہتے ہو کہ محبوب بھی اس مارکیٹ میں آ جائے آپ سے ملنے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ مارکیٹ خالی کریں، آپ کی طبیعتوں میں دیکھیں، کبر حرام ہے، تکبر نہیں کر سکتے نا بھئی، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم تو دین صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ جو نمازی ہے وہ دیندار آدمی نہیں، معاملات بھی دین ہے، اخلاقیات بھی دین ہے۔ تکبر اسی لیے تو حرام ہے، حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ متکبر شخص کو اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے گھسٹوائے گا۔ ان کے اقوال پڑھیں آپ۔ تکبر کیوں حرام ہے اس کو سمجھیں، ایک نکتہ بات آئی تو سن لیں۔ تکبر اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے،
हुवल मुतकब्बिर कुरान में है ना, मुतकब्बिर माने बड़ाई वाला, ये कबीर से है ना, बड़ा, तकब्बुर यानी बड़ाई जिसके अंदर हो। तो दूसरे को तकब्बुर हराम क्यों है? इसलिए कि बड़ा कौन है सबसे, बताएं आप मुझे। अल्लाह ताला सबसे बड़ा कौन है? इसीलिए हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं जुबान से कि अल्लाह सबसे बड़ा है और फिर हम तकब्बुर भी करते हैं कि नहीं मैं भी बड़ा हूं, यानी आप अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हो, यानी तू भी मुतकब्बिर है तो मैं भी मुतकब्बिर हूं। अल्लाह, मैं भी बड़ा हूं, मेरे अंदर भी बड़ाई है। इसलिए तकब्बुर हराम है कि बड़ा सिर्फ मौला है, बकिया हम लोग सब आजिज और निकम्मे और नाकारे बंदे हैं। अपनी जिंदगियों में आजिजी लाएं, छोटा बने। हजारों रिश्ते मैं देखता हूं, इमाम होने के नाते हमारे पास सवालात आते हैं, मसाइल आते हैं, हजारों रिश्ते मैं की वजह से खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। आप सिर्फ एक लम्हा झुक जाएं, आजिजी अपने अंदर अख्तियार कर लें, हजारों रिश्ते आपके बन जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के सामने बैठे थे, सहाबा बैठे थे, कल ही ये हदीस मैंने सुनाई है ऑफिस में। तो एक शख्स गुजरा, तो सहाबा ने उसकी तारीफ की कि ये तहज्जुद तक नहीं छोड़ता है, नमाजें तो 5 वक्ता ही हैं, तहज्जुद नवाफिल बड़ी कसरत करता है, ये इबादत पर जोर देता है। तो सरकार ने फरमाया ये जहन्नमी है। तो सहाबा आपस में बातें करने लग गए। तो सरकार ने उसको बुलवाया, बुलवाने के बाद फरमाया एक बात बताओ, जब तुम अभी यहां से गुजरे तुमको ये ख्याल नहीं आया कि मैं इनमें सबसे अच्छा हूं? उसने कहा हाँ। तो सरकार ने फरमाया इसी वजह से मैंने कहा है। तो अपने अंदर आजिजी लाएं। तो मैं ये बता रहा था कि अल्लाह का खौफ अगर आ जाए तबीयत में तो बंदा नमाजी वगैरह हो गया। अब आपको ये समझाया जाता है कि जब आप नमाज पढ़ने लग गए, जिक्र अस्कार करने लगे, तो क्या जरूरत है किसी वली की या किसी अल्लाह वालों की सोहबत की, क्या जरूरत है? ठीक है, तो इसलिए जरूरत है कि आगे अल्लाह ने फरमाया वकुनु मा सादिकीन, नमाजी हो ठीक है मगर नमाज बचानी भी तो है। रोजा रख रहे हो मगर रोजा बचाना भी तो है। ईमान ठीक है आपके पास है मगर ईमान को बचाना भी तो है। चल तो रहे हो आप, सब कर रहे हो, मगर बचाओगे कैसे? बचेगा तब जब वकुनु मा सादिकीन, जब सच्चों के साथ आ जाओगे, क्योंकि वो हमारे ईमान और अमाल की हिफाजत करते हैं, हमें रास्ते बताते हैं कि ये रास्ता न जाओ, ये रास्ता सही है, वो रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। अच्छा, एक बस आखिरी नुक्ता सुन लें, 5 मिनट में बात खत्म करें कि ये क्यों कहा उसने वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ, ये क्यों कहा उसने? भाई हम सारे अमाल कर लें, नमाज रोजे हज ज़कात कर लें, बात खत्म। वकुनु मा सादिकीन क्यों? जब अल्लाह कोई बात करे तो उसमें कुछ हिकमत होती है, वैसे तो बात होती नहीं है। तो इसका एक पस मंजर है, एक बैकग्राउंड है कि उसने क्यों कहा कि वलियों की सोहबत अख्तियार कर लो, अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार कर लो। वजह समझे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया कि सजदा करो, है ना? तो सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस, आप सुने होंगे, सिवाय इब्लीस के। वो अकड़ गया, उसने कहा लम अकुन अस्जुदु लिबशर, मैं किसी बशर को सजदा नहीं करता। मैं वही तो अभी मैं समझा रहा था आपको तकब्बुर पे, मैं किसी बशर को सजदा नहीं करता। तो मैं किसकी बोली है आप बताएं? इब्लीस की। ये निकाल दे अपनी तबीयत में। मैं एक दीवार है। मैं अभी कुछ दिन पहले हुजूर अशरफ सूफिया साहब, मैं अल्लाह का शुक्र है उनका खलीफा भी हूँ, बाउला मस्जिद जो सैयद मोहम्मद अशरफ साहब क़िबला, तालिब भी हूँ और उनका खलीफा भी हूँ। तो इसी मौजू पर मैंने अभी इससे पहले, ये इतवार को 28वीं शब, इससे पहले जो शब हुई है 28वीं शब में जो हज़रत करते हैं उसमें मैं हाजिर था। तो इसी मौजू पर मैंने गुफ्तगू की थी कि मैं जो है वो, मैं एक दीवार है। आप कभी बोलेंगे ना मैं, तो आप देखें अकड़ आता है कि नहीं आता है? तो मैं ये दीवार है, आप यहां बैठे हैं, आपके पीछे कोई बैठा हुआ है, ठीक है? अब आप इधर हैं और पीछे कोई है। अब ये दीवार जो है मैं,
اب یہ دیوار اگر توڑ دیں گے، نکال دیں گے، تو پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو آپ اور محبوب کے درمیان میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے، آپ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، اس دیوار کو ابھی اپنی طبیعت سے توڑ دیجئے، محبوب بے نقاب ہو کے نظر آئے گا۔ میں کو توڑیں آپ۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ المختصر یہ کہ اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل تو مردود ہو گیا، شیطان ہو گیا۔ تو وہ کھڑا رہا اور اس نے کہا سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ، اس کا پس منظر میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے کیوں کہا ایسا، کہ ہم حضور غوث الاعظم کا دامن تھامیں، غریب نواز کا دامن تھامیں، ایسا کیوں؟ تو وہ کھڑا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب تو میں مردود ہو گیا، مگر قرآن میں ہے وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے مہلت دے دے الی وقت المعلوم، قیامت تک کے لیے ہمیں ٹائم دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے مہلت دے دوں گا، کرے گا کیا تو؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں راہ صراط پہ بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، صراط پہ بیٹھوں گا اور جو لوگ آئیں گے میں ان کو بہکاؤں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو آئے گا میں اس کو، ابھی کوئی انسان بنا، میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیوں اللہ نے کہا، بس کیوں پہ گفتگو کر رہا ہوں، ابھی کوئی انسان نہیں، اللہ کے سامنے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا، میں نمازیوں کو بہکاؤں گا، حاجی صاحب کو بہکا دوں گا، مفتی صاحب کو بہکا دوں گا، علامہ صاحب کو بہکا دوں گا، سیٹھ صاحب کو بہکا دوں گا، غریب صاحب کو، سب کو بہکا دوں گا۔ اچھا ایک نقطہ یہاں اور سمجھا دوں، وہ یہ کہ ابلیس قیامت تک زندہ ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں مجھے، کسی کلمہ پڑھنے والے کو ہے کوئی اختلاف اس بات؟ آپ اندازہ لگا لیجیے، ابلیس زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے، سب مانتے ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے مانتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ مجھے سمجھا دیں آپ حضرات کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے یا دشمن؟ دشمن، وہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود اللہ ہے، اللہ کا مردود ہے وہ۔ آپ ذرا عقل لگائیں کہ اللہ کا دشمن یعنی عدو اللہ، اللہ کا دشمن، تو جب عدو اللہ قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے تو محبوب اللہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے دشمن کو ہر کلمہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ ہے۔ ابلیس بات سرکار پہ آتی ہے تو مناظرے کرتے ہیں لوگ، مباحثے کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو میں اس کر رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ میں بہکاؤں گا، پھر وہ ایک ورڈ اور بولا، قرآن میں ہے یہ، ٹھیک ہے، اس نے ایک ورڈ بولا قرآن میں، ابھی بھی انسان کوئی بھی نہیں، یہ ذہن میں رہے، اللہ کے سامنے وہ باتیں کر رہا ہے صرف۔ اس نے کہا الا من عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے نیک بندے رہیں گے نا، محبوب بندے، ان کو نہیں بہکا پاؤں گا میں۔ بولا سب کو بہکا دوں گا میں، مگر جو تیرے نیک بندے، تیرے محبوب ہو گئے، تیرے دوست ہو گئے، تیرے ولی ہو گئے، تو ان کو میں نہیں بہکا پاؤں گا۔ یہ کس کے سامنے بولا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ ابھی انسان نہیں بنے، اور پھر انسانی آبادی آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، پھر انسانی آبادی شروع ہو گئی۔ اب یہ چونکہ بول کے پہلے آیا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا مگر اللہ والوں کو نہیں بہکا پاؤں گا، اللہ کے دوستوں کو نہیں بہکا پاؤں گا، اللہ کے سامنے بول کے ہی آیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بچائے گا بھی نا، کہ بھی وہ بول کے آیا ہے کہ میں بہکاؤں گا، تو پھر اللہ ہمیں بچانے کا راستہ بھی تو بتائے گا کہ بھئی تو ٹھیک ہے، تو بہکائے گا، میں بچاؤں گا۔ تو اب کیسے بچیں گے؟ تو وہ بتا کے آیا ہے کہ جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا، ان کو نہیں بہکا پاؤں گا، بقیہ سب کو بہکا دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، قرآن کی تلاوت کرو، سارے احکام کرو، مگر بچنے کے لیے ولیوں کی صحبت میں آ جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ، یا تو ولی بن جاؤ یا تو ولیوں کی صحبت میں آ جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولی بھی بچ جائے گا، جو ولی کے دامن میں آ جائے گا وہ بھی بچ جائے گا۔ اس لیے ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس سے خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میری نصیحت ہے آپ حضرات کو، جو میں نے سمجھا ہے، درود پاک آپ کثرت کے ساتھ شروع کریں اور پڑھیں، درود پاک ہر لمحہ نہیں چلیں گے،
وہاں فون آ رہے ہو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، تو میں سمجھا تھا 12 تک ختم ہو جائے گا، 11 تک ٹائم تھا. تو درود پاک، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بس آخری نقطہ سمجھ لیں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن میں بس جائے آپ کے کہ اس نے حکم تو دیا ہے کہ درود پاک پڑھو، مگر ہمیں پڑھنے نہیں دیا ہے. ہم نے اپنے یہاں مہاڑا میں شروع کیا کہ، اور یہاں بھی کئی لوگ شروع کر چکے ہیں اپنے گھروں میں الحمدللہ، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا کہ جیسے دسترخوان آپ بچھائے، چلو دوپہر میں تو آپ کام پہ چلے گئے، شام میں آتے ہو، ساتھ ہی میں کھانا کھاتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سب ساتھ ہی میں کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ. صرف اتنا کریں آپ کہ کھانا رکھ دیا گیا، آخر آپ کو کھانا ہی ہے، کھانا آپ، ٹھیک ہے، مگر آپ کہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنے بچے سے کہ بیٹا چلو سرکار پہ 12 مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں. کتنا منٹ جائے گا؟ 1 منٹ یا 2 منٹ جائے گا. دسترخوان پہ سب بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا کہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں سرکار پہ 12 مرتبہ. اس سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ کے گھر میں بے پناہ برکت ہوگی، ایک بات. دوسری بات یہ ہوگی کہ کھانے میں برکت، کاروبار میں برکت، اور آپ کی جو نسل آ رہی ہے نا، وہ سب کے سب عاشق رسول ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی سے درود پڑھنے لگ جائیں گے. تو اس نے حکم تو دیا کہ درود پڑھو، مگر ہمیں پڑھنے نہیں دیا. آپ جو درود پڑھتے ہیں، آپ جو درود پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ جو درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ نبی، ہے نا، یہی سب، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سب پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا معنی سمجھیں آپ، اس کا معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے. اس کا معنی یہ ہے، آپ کہتے ہو کہ میں درود پڑھتا ہوں، نہیں، آپ درود پڑھتے ہی نہیں. معنی سمجھو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود نازل فرما. آپ کہاں پڑھے بتائیں آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علی النبی، اللہ درود نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پڑھ رہے ہو کہ اللہ سے کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ مولا تو درود نازل فرما. جو ہمیں درود ملا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں. تو محبوب ایسا ہے کہ ہمیں حکم تو دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حکم تو دیا کہ تم درود پڑھو، مگر ہمیں پڑھنے بھی نہیں دیا. ہمیں جو درود سکھایا تو اس نے کہا پھر مجھی سے کہو، ڈائریکٹ نہیں ہوتا، مجھی سے کہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو کام اللہ کرے گا وہ مردود ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو. آپ بتائیں مجھے، جو کام اللہ کرے، جو عمل اللہ کرے، وہ شک ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو. تو جب آپ درود پڑھتے ہو نا اللہم صلی علی محمد، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ سے. اب اللہ آپ کی طرف سے درود پڑھتا ہے محبوب پر، تو درود ایک ایسا عمل ہے جو رد ہوتا ہی نہیں، اس لیے ہمیشہ پڑھا کریں.